بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا علی مدد۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا کا شجرہ اور چند معلومات بیان کرنے جا رہے ہیں، مگر اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل حسینی اسٹوڈیو کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے اسے سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ مزید معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا کا تعلق عرب کے ایک بہت بہادر خاندان سے تھا۔ عرب کے دو بڑے خاندان بہت مشہور تھے، ایک قبیلہ بنی کلاب اور دوسرا قبیلہ بنی ہاشم۔ قبیلہ بنی کلاب بہادری اور جرأت میں مشہور خاندان تھا۔ بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا کا تعلق بھی اسی خاندان سے تھا۔ آپ کے والد کا نام حزام تھا۔ یہ وہ بہادر تھے کہ عرب کے جنگجو اپنی تلوار کے قبضے پر حزام کا نام لکھوایا کرتے تھے۔ عرب کے سپہ سالار فوجی کمانڈر کو 6 مہینے کے لیے آپ کی شاگردی میں دیا کرتے تھے۔ آپ کی والدہ کا نام ثمامہ بنت سہیل تھا۔ آپ کی دادی کا نام لیلہ بنت شہید تھا۔ دادا کا نام ام الانسا تھا، یعنی نیزوں سے کھیلنے والا۔ اس خاندان کی دو بڑی نشانیاں یہ تھی کہ یہ اپنے جانوروں کے گلے میں رسی نہیں ڈالتے تھے۔ ان کے جانور اونٹ، گھوڑا، خچر بغیر رسی کے ہوتے تھے، اور دوسری نشانی یہ تھی کہ ان کی دکان پر کبھی تالا نہیں ہوتا تھا۔ بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا کا اصلی نام فاطمہ ہے۔ آپ کا لقب ام البنین ہے۔ آپ کا لقب کب اور کیسے مشہور ہوا، یہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ اپنے گھر کے صحن میں ہیں اور آپ کے ہاتھ پر چاند اور گود میں 3 ستارے اترے ہیں۔ جب آپ نے اپنا یہ خواب اپنی والدہ گرامی سے بیان کیا تو وہ آپ کو لے کر ایک بزرگ کے پاس گئیں۔ اس بزرگ نے کہا کہ جب اس کی شادی ہوگی تو اللہ اسے 4 بیٹے عطا کرے گا، جن میں سے ایک چاند ہوگا۔ تب سے بی بی کا لقب ام البنین ہو گیا، یعنی بیٹوں کی ماں۔ آپ کا اصلی نام فاطمہ اور لقب ام البنین ہے۔ آپ کی شادی امیر المومنین جناب علی بن ابی طالب علیہ السلام سے ہوئی۔ بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا جب رخصت ہو کر مولا علی علیہ السلام کے گھر داخل ہوئیں تو آپ نے سب سے پہلے اپنا قدم ان کی دہلیز پر نہیں رکھا، بلکہ پیشانی ان کی دہلیز پر رکھ کر سجدہ کیا، اور ایسی وفا دکھائی اس خاندان میں کہ اللہ نے بیٹا بھی باوفا عطا کیا۔ بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا کی فضیلت کے لیے یہ فقرہ کافی ہے کہ حاجات کے در کی جنت بھی بی بی ام البنین کے قدموں میں ہے۔ مولا غازی شہنشاہ چونکہ باب الحوائج ہیں تو آپ تو باب الحوائج کی بھی ماں ہیں۔ آپ بھی مشکل کشا ہیں، اور کسی شاعر نے بہت خوب کہا کہ ایک در ام البنی ہے روضہ عباس میں، سنتی ہیں بیٹے سے پہلے عرضیاں ام البنین۔ میرا ایمان ہے کہ اگر کسی کی کوئی حاجت پوری نہ ہو رہی ہو اور کوئی مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو تو وہ کہے کہ بار الہ میری یہ حاجت پوری کر، تو میں 14 درود بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا کو ہدیہ کروں گا، تو انشاءاللہ اس کی حاجت ضرور پوری ہوگی۔ بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا واقعہ کربلا کے بعد 10 سال زندہ رہیں۔ واقعہ کربلا 61 ہجری میں پیش آیا اور بی بی 70 ہجری میں اس دنیا سے رخصت ہوئیں۔ ان 10 سالوں میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا کہ بی بی عباس پر روئی ہوں۔ یہ وفا ہے بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا کی کہ وہ جب تک زندہ رہیں امام حسین پر روئیں۔ ایک دن مصلی پر بیٹھے اللہ جانے کیا خیال آیا، کہا عباس آج میرا دل کرتا ہے کہ میں تجھ پر روں۔ یہ کہہ کر بی بی جنت البقیع میں گئیں اور بطول کی قبر پر گر پڑیں اور کہا بی بی میں آپ سے کنیزی کا کوئی صلہ نہیں مانگتی، بس یہ کرم کیجیے کہ عباس پر رونے سے پہلے میں مر جاؤں۔ اتنا کہنا تھا کہ بی بی کی روح پرواز کر گئی۔ ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ، اور مزید معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل حسینی اسٹوڈیو کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں۔